ویورس یہ ہے صبح کا ٹائم، نہیں صبح نہیں ہے، اب دوپہر ہو رہی ہے، لیکن میں ناشتہ اب کر رہی ہوں۔ فائق نے پراٹھا چھوڑا تھا اور چائے پی رہی ہوں، اور یہ دیکھیں فائق کی راگ سنیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مس بٹ ولاگس، ہوپ سو یو آر ڈوئنگ ویل۔ ویورس آج بہت اچھا لگ رہا تھا، سوچا آج ٹی وی لانچ میں بیٹھ جاتے ہیں اور چائے کو انجوائے کرتے ہیں۔ دھوپ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ کچن کا میں نے کام وائنڈ اپ کر دیا تھا، بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا، پھر میں اور فائق اٹھ کے تھی، فائق کو میں نے ناشتہ کروایا اور چینج وغیرہ کروایا۔ دین اس کے بعد وہ اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گیا، اور یہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں اس نے نا مطلب بکھری ہوئی ہے اس کی نا۔ اور یہاں پہ دھوپ اچھی لگ رہی تھی، دل تو چاہ رہا تھا باہر دھوپ میں جا کے بیٹھ جاؤں، لیکن مجھے سردی بھی لگ رہی تھی تو باہر تو نہیں گئی۔ میں نے کہا چلو چائے فنش کرتے ہیں۔ ساتھ میں نے کچن میں کام کر رہی تھی، برتن دھوئے، کچن کلین کیا اور دال چاول بنا کے رکھے ہیں، اور باقی گروسری وغیرہ کا کچھ کام کرنا تھا۔ تو چلیں ولاگ کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں سب کچھ ہو گیا ہے ایڈجسٹ، کلیننگ بھی ہوگی، برتن بھی واش ہو گئے، اور ڈرائی ہوں گے تو ان کو میں کیبنٹس میں رکھ دوں گی۔ باقی یہ بھی سویپر آ جائے گا، آج ویسے بھی لیٹ ہو گیا آیا نہیں، تو یہ بس یہ باہر باسکٹ میں جو کوڑا تھا ڈسٹ بن میں ڈال دوں گی۔ اور دال چاول ہمارے ریڈی ہیں، دال میں نے صبح ہی بنا لی تھی کیونکہ گیس آ رہی تھی، اور چاول بھی تقریباً بن چکے ہوئے ہیں میرے۔ ڈیلی کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آتا انسان کیا بنائے اور کیا بنائے، کیا بنائے اور کیا نہ بنائے۔ بچے اتنے چوزی ہو گئے، اپنی پسند کی چیز کھا لیتے ہیں، اور سم ٹائم موڈ میں ہو تو کھا لیں گے ورنہ تنگ کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے بچوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کن کے بچے ہوتے ہیں جو سبھی کچھ کھا لیتے ہیں سوائے میرے ٹڈے کے، باقی دو تو بہت نخرے کرتے ہیں۔ دال چاول ریڈی تھے تو آج میں نے نا گروسری میں نے منگوائی تو کافی دن پہلے تھی، ہماری گروسری ذرا لیٹ ہو گئی تھی، تو نیکسٹ منتھ آنے سے پہلے ہی میں نے گروسری اس دفعہ منگوا لی تھی کیونکہ کچھ چیزیں نا شارٹ ہو رہی تھی نا میری۔ تو میں نے کہا نیکسٹ منتھ میں بھی مجھے اپنی ماما کی طرف جانا پڑے، کیونکہ میرے ابا جان کی برسی آ رہی ہے، اللہ پاک نے جنت میں جگہ دے تو میں بھی میرا وہاں پہ اسٹے ہونا، تو میں نے اس لیے پہلے ہی گروسری منگوا لی تھی نا علی سے کہہ کے۔ تو پھر جب میں گروسری منگواتی ہوں نا تو میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا، کیوں شیئر کیا تھا، کس وجہ سے شیئر کیا تھا، ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں، گروسری جب آئی تھی تو گروسری جتنی بھی ہمارے گھر میں آتی ہوتی ہے نا، تو میں تھوڑا سا ان میں سے تھوڑی سی تقریباً ایک مٹھی، دو مٹھیاں کہہ لیں آپ نا، تھوڑی سی چیزیں نکال لیتی ہوتی ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی نیڈی کو دے دیتی ہوں۔ کیونکہ میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کھانا کھا کے 2 سے 3 ٹائم کا سوتے ہیں، ہمارے گھر میں ہر چیز ہوتی ہے، اگر ہمارے بچے کسی چیز کی ڈیزائر کرتے ہیں، جیم کھانا ہے، بٹر کھانا ہے، چاکلیٹ سے بریڈ کھانا ہے، بریڈ انڈا کھانا ہے، جو فرمائش کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے کہ ہم ان کی اگر وہ خواہشات پوری کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، تو یہ ہم پہ فرض بنتا ہے۔ ایک مذہب تو بہت دور کی بات ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا رحم کر رہے ہیں نا، تو ہم اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس یہ بنیادی ضروریات نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی کے لیے بہت کچھ نہیں بھی کر سکتے نا، تو ایٹ لیسٹ میری یہ خود کا یہ ماننا ہے کہ ہم کسی کو ایک ٹائم کا کھانا تو دے سکتے ہیں نا، چلو زیادہ دیر نہ سی، مہینے میں 2 دفعہ اگر وہ آپ کے راشن سے کھا لے، ہفتے میں 2 دفعہ کھا لے، کبھی تو اس کے پیٹ میں جانا چاہیے نا، آپ کے ذاتی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، چاہے وہ پیسے ہیں، چاہے چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے نا کسی نہ کسی کی مدد ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے اگر ہمیں بہت کچھ دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو محروم کر کے بھی آزماتے ہیں۔
تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے تو اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تو ان کا احساس کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں میں جب بھی اللہ سے دعا مانگتی ہوں نا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اللہ سے کبھی خود کی ذات کے لیے بہت کچھ مانگا ہو۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا قابل ضرور کر دیں کہ میرے پاس کوئی آئے تو میں اس کو نا حالیات نہ جانے دوں، میرے پاس جو ہو میں اس کو دے دوں، چاہے وہ میرے پاس میری پسند کا اچھا جوڑا ہو میں اس کو دے دوں۔ مطلب میری اپنی ایک ذاتی ایسی عادت بن گئی ہے کہ میں مجھ سے کسی کی محرومی نہیں دیکھی جاتی، پتہ نہیں کیوں۔ اور میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میری یہ ایک اچھی عادت ہے، میں عاجز رہوں، ایسے ہی عاجز رہوں، اور میں جب اس دنیا سے بھی جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی عاجز رکھے۔ اللہ جس بھی مقام پہ رکھے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بہت کچھ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی تکبر میں نہ لے کے آئے۔ بس یہی دعا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ زندگی اور وقت اور حالات کا نہیں پتہ ہوتا۔ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے سے اچھے پیارے پیارے سے کام ضرور کیا کریں تاکہ ہم رات کو ایک سکون کی نیند سو سکیں۔ یہ بہت بات کی بات ہے کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں، آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے ضمیر کو زندہ رکھتے ہیں، آپ اپنے ضمیر کو چاہتے ہیں کہ بے چین نہ ہو، آپ سکون کی نیند سوئیں، تو دوسروں کی مدد کیا کریں، دوسروں کے راز پہ پردہ ڈالا کریں، ان کے عیب کو چھپایا کریں۔ کسی کی جو محرومیاں ہیں، اگر اللہ پاک نے آپ کو اس قابل بنایا ہے نا، تو اس کی محرومیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے، وسیلہ بنے۔ اور بس آج کے ولاگ میں چھوٹا سا ولاگ تھا جو کہ ایک موٹیویشنل تھا، ایک خوبصورت سی پیاری سی بات آپ کے ساتھ شیئر کی، اور امید ہے آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور دال چاول ہو گئے ریڈی، اب میں سوچ رہی ہوں اس کو اچار کے ساتھ کھاؤں۔ آپ بھی آ جائیں، مجھے جوائن کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔